سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل حافظ جی حضور کے لے کے وہ حجرے میں چلے جائیں. الحمدللہ رک جائیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو سوال کرنے والا سوال کرے گا کس نبی کی بارگاہ میں؟ تو جواب دینے والا عرض کرے گا کہ میں نے زمین دیکھی، میں نے آسمان دیکھا، میں نے سمندر دیکھا، میں نے دریا دیکھا، میں نے چاند تارے دیکھے، میں نے سورج دیکھے. تو سوال کرنے والا عرض کرے گا کہ تو جواب دینے والا کہے گا میں نے کعبہ دیکھا، میں نے مدینہ دیکھا. تو سوال کرنے والا عرض کرے گا تو کیا تو نے کعبے کا کعبہ دیکھا؟ تو جواب دینے والا کہے گا نہیں، میں نے کعبے کا کعبہ تو نہیں دیکھا. پھر گنبد خضرا کی زمین سے آواز آئے گی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو تمہیں آگے کو نصیحت ہو جائے. اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے. اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. توبۃ نصوحا، اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو آخرت تک اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ پیڑ پودے فنا ہو جائیں گے، یہ لمبے لمبے درخت فنا ہو جائے گے، یہ اونچے اونچے پہاڑ فنا ہو جائیں گے، یہ لمبی لمبی عمارتیں فنا ہو جائے گی، یہ طاقتور بادشاہ فنا ہو جائے گے. دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ہے عشق رسول. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. آئیے آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، لہٰذا بغور سماعت فرمائے. ایک مرتبہ قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگی. تو مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے بلاؤں مصیبت میں گھیر دیا. بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گئی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے. مجبور ہو کر وہ قوم نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دعا کرنے کی درخواست کی. تو نوح علیہ السلام نے ان سے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ توبہ استغفار اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. وہ قوم نے توبہ استغفار کری اور ان کی ساری مصیبتیں ختم ہونے لگی. آئیے آپ کو ایک اور ایک واقعہ بتاؤ، لہٰذا بغور سماعت فرمائے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانے سناتا. لوگ اس کے گانے سن کر بڑے خوش ہوتے اور نذرانے دیا کرتے. کچھ دنوں کے بعد اس فاسق کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا. حافظ عبدالقادر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بڑے ہی ناراض تھے کہ وہ فاسق اللہ کو بھلا کر لوگوں کو گانے سناتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار پڑ گیا. اس بیماری کے چلتے وہ بہت کمزور ہو گیا, کھانا نہیں کھا پا رہا تھا, بھوکا مرنے لگا. مدینے کے قبرستان جا کر ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رو کر توبہ کرنے لگا. یا اللہ تیرا یہ گنہگار بندہ تجھ سے مغفرت کی دعا چاہتا ہے, اس کی مغفرت کر دے. یا اللہ میں نے تجھ سے کوئی نیکی تو نہیں کی, لیکن آج تیرے بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, میری مغفرت کر دے. دریائے رحمت کو جوش آیا اور اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الہام ہوا کہ اے عمر, مدینے کے قبرستان میں میرا ایک ولی 3 دنوں سے بھوکا بیٹھا ہے, جلدی سے اس کی مدد کرو. یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ جائے, 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے مدینے کے قبرستان کی طرف دوڑے. جیسے ہی وہ قبرستان پہنچے, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فاسق ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ فاسق اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوچتے ہی انہیں چھینک آئی. وہ شخص سر اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں. فاسق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاسق سے عرض کرتے ہیں کہ اے فاسق, تو نے ایسی کون سی نیکی کری جو اللہ نے تجھے اپنا ولی بنا لیا اور تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا. تو وہ فاسق فرماتا ہے کہ میں نے آج کوئی نیکی تو نہیں کی, لیکن میں نے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی ہے, اور اسی توبہ استغفار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں, اور وہ فاسق کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. حضرات, اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کیسے ایک فاسق و فاجر اپنے سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا ہے. بے شک اگر ہم بھی اپنے سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا. کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطا ہوئی مولا سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.